نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی 15 پارے کی پہلی آیت ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عجیب و غریب سفر، جس کو ساری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسان اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح امتیازی شان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اسی طرح اسی نوعیت کا یہ سفر معراج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے یہ واقعہ معراج اور یہ عظیم سفر معراج بھی ایک عظیم سلسلہ ہے اور یہ بھی نایاب ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں، عزت میں، مقام میں، عظمت میں کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اس سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اب یہاں دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسری کہتے ہیں رات کے پچھلے حصے میں چلنے کو۔ خالق کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے پچھلے حصے میں، بعبدہ۔ کہاں لے گئی؟ لیل من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے قریب حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو چوم کر بوسہ دے کر امت مسلمہ کو یہ بات بتائی کہ جب میرا نبی آرام کر رہا ہو یا کسی بھی کیفیت میں میرا نبی موجود ہو، آواز دے کر، ہاتھ یا پاؤں سے ہلا کر، جھٹکا دے کر، کسی بھی شکل میں ان کو جگانا، اپنی طرف مخاطب کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نہ ہی یہ بے ادبی اللہ برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی یہ بے ادبی فرشتے برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ بے ادبی زمین پہ رہنے والے انسان برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا سردار آج انسانوں کے سردار سید البشر کے قدمین مبارکہ کو بوسہ دے کر، جگا کر یہ بات بتا رہے ہیں محبوب ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو آپ کے خالق نے عرش پر بلا لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے سے پہلے دو کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام وضو فرما رہے ہیں۔ وضو فرمانے کے بعد اپنے دروازے کو، گھر کے دروازے کو، کمرے کے دروازے کو بند کر رہے ہیں۔ اس میں امت کے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ جس وقت بھی سفر چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، قریب ہو یا بعید ہو، جب سفر پہ جانا ہو تو میرا طریقہ یہ ہے باوضو ہو کر نکلا جائے۔ حضرات فقہاء کرام نے ایک بات لکھی کہ جو شخص وضو کی حالت میں سفر کرتا ہے، اگر اس سفر کے دوران خالق کائنات کا مقرب فرشتہ امت مسلمہ کی روح قبض کرنے والا ہے اور دنیا سے ہر ذی روح کی روح قبض کرنے والا سید حضرت، اگر وہ فرشتہ جس کو ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے، پہچانتے اور یاد کرتے ہیں، اگر وہ آ جائے پیغام اجل لے کر اس بندے کی روح قبض کر لے، اگر یہ بندہ باوضو ہوگا تو خالق کائنات باوضو بندے کو شہید کا درجہ نصیب کر دیں گے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی اسری بعبدہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، وضو فرما کے نکلے اور دروازہ بند کر کے نکلے۔ اب یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، جہاں خالق کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام جن کی ابتدا ابا جی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی رسول ہیں، وہاں تک
سارے انبیاء موجود تھے، مسجد اقصیٰ انبیاء علیہم کے اجسام مبارکہ سے بھری ہوئی تھی، اور اس بات میں منتظر تھے کہ آذان ہو گئی، اب امامت کون کرے۔ انبیاء علیہم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھی منتظر تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی منتظر، اور کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بھی منتظر تھے کہ ممکن ہے ان حضرات میں سے، ان شخصیات میں سے، ان محبوبان خدا میں سے کوئی آگے بڑھ کر امامت کروائے۔ لیکن حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑا اور پچھلی صف سے پکڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے مصلی پہ لایا، مسجد اقصیٰ کے مصلی پہ کھڑا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھا لینے کے بعد، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنے کے بعد، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتم الانبیاء بنایا، اسی طرح امام الانبیاء بھی بنا دیا۔ اب ساری کائنات کے تمام نبیوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کائنات کے تمام انبیاء کے خاتم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی نے بحیثیت نبی آنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت نہ زمین سے نہ آسمان سے بحیثیت نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان کے، اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا اور سدرۃ المنتہا سے اوپر چلتے گئے، پہلا آسمان، 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں حضرت جبریل امین رک گئے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے، صاحب علم گزرے، اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے مجاہد گزرے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور فرمایا کہ جس وقت سیدنا جبریل امین مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں رک گئے اور یہ بات کہی، آقا اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے چلتا ہوں میرے پر جلتے ہیں، اور یہاں سے اکیلے آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی اور محسوس ہوئی، اور یہ بات اور یہ آواز آئی کہ آقا آپ تنہا سفر نہیں کر رہے، آپ کا خادم ابو بکر آپ کے ساتھ۔ اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا، جہنم کا اور دنیا اور آخرت کے بہت سارے مشاہدات کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں اور آواز آئی جنت میں چلنے کی۔ پوچھنے پر پتہ چلا آقا آپ کے غلام حضرت بلال حبشی جنت میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، فرمایا میں تو اس کو مکہ میں چھوڑ کے آیا، کیا وہ یہاں پہنچ گئے؟ فرمایا نہیں آقا، چل وہ مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں، لیکن خالق کائنات کو ان کی ادائیں اتنی پسند ہیں کہ ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی۔ اور اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، بڑا عظیم الشان، بڑا مزین ہے ساری چیزوں سے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں، ممکن ہے یہ محل میرا ہو۔ بتا رہا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایک خادم خاص، آپ کے ایک رفیق خاص ہیں، جن کو ساری کائنات، خالق کائنات بھی جن کو فاروق اعظم کہتا ہے، یہ عمر ابن الخطاب کا محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا عمر میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں تیرے محل کو اندر داخل ہو کر دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں اندر نہیں داخل ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا آقا عمر کون ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر اپنی غیرت کو ظاہر کرے اور اپنی غیرت کا خیال کرے۔ اب اسی سفر میں خالق کائنات نے ایمان والوں کو نماز کا تحفہ بھیجا، جو ابتداءً 50 تھی۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کائنات سے ملنے کے بعد، مختلف چکر لگانے کے بعد، مختلف مواقع میں ملاقات کے بعد
پھر آخر 5 رہ گئیں، اور یہ بات بتا دی گئی جو ایمان کی حالت میں 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا 50 نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہ واقعہ بھی چونکہ رجب المرجب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ رجب المرجب کے مہینے میں انعقاد پذیر ہوا، وجود میں آیا، اور رجب کی بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے 27 تاریخ تھی۔ اسی رجب کے حوالے سے بات چلتے ہوئے یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ صحابی ہیں جن کا نام جو کاتب قرآن ہیں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، یہ خال المسلمین ہیں، ایمان والے تمام مردوں کے تمام عورتوں کے یہ ماموں ہیں۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ امہات المومنین میں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرما دی، ازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب آپ کی گھر والیاں یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پر حق مانتا ہے، تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اس کی مائیں ہیں۔ اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اپنی ماں کہنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی ایمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان والا ہوتا، اس کو خالق کائنات کی بات پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس بات کا اعتماد ہوتا اور یہ اس کا ضرور اظہار کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا، اور قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ عبسہ میں جہاں اللہ پاک فرما رہے کرام بررہ، اور اس سے پچھلی آیات میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کتنے مبارک ہیں وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں میں یہ قرآن کریم لکھا جا رہا ہے اور ان ہاتھوں میں موجود ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم لکھنے والے جو 13 صحابہ اکرام ہیں، ان میں 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب قرآن۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی 78 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں ہوا، اور امت کا اتفاق ہے، مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ 22 رجب المرجب کو ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان کے آدمی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس دنیا قرۂ ارض پر وہ حکمرانی اور وہ بادشاہت کی، وہ حکمرانی کی کہ آج تک دنیا وہ حکمرانی نہیں کر سکی۔ جس ترتیب سے دنیا کی خشکی کا سارا حصہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل زمین ہے کہ جہاں آبادی بھی ممکن ہے اور جہاں پر کچھ نہ کوئی چیز نباتات وغیرہ ممکن ہے۔ اس دنیا کے سارے خطے پر تقریباً 64,65,000 مربع میل زمین پر 19 سال تک حکمرانی کرنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کرنے والے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے زمانوں میں سب سے زیادہ اطمینان والا، سکون والا، امن والا، سلامتی والا زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وہ خدمات سر انجام دی، اور آج دنیا کفر جہاں بیڑی بیڑے بنا کر کے ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو کہ دیکھو بہت سارے لوگ کم علمی کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں فلاں نے ترقی کر لی، فلاں نے ترقی کر لی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بحری بیڑے کے سب سے پہلے موجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ پر احسان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ و حکمرانی بھی نصیب فرمائے اور انہی والا دبدبہ رعب وقار بھی نصیب فرمائے۔ اب قیامت تک کے لیے اگر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر بالفرض والمحال
کوئی شقی القلب ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کرتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں کہتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک اللہ کا قرآن دنیا میں رہے گا، اس کو ماننے والے ایمان کی حالت میں اس کی تلاوت کرنے والے باقی رہیں گے، اس وقت تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سارے صحابہ اکرام کی عزت، عظمت، تقدس اور ان سب کا اللہ ہمیں وہ حافظ بننے کی اور ان کی ان طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔